اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز خواتین و حضرات، التنویر اسلامک ویڈیوز کے پلیٹ فارم سے آپ تمام احباب کو خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام احباب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کے جان میں، آپ کے اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک، ہمارا موضوع، ہمارا وظیفہ جو اکثر اوقات ضرورت اس امر کی اشد ہوتی ہے، لیکن بر موقع ایسی چیز ذہن میں نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ تو ہمارا موضوع ہے کہ حمل کی حفاظت اور پیدا ہونے والے بچے کی ذہانت اور اس کی حفاظت۔ تو اس کے لیے ایک انتہائی مناسب، انتہائی مجرب اور آسان وظیفہ کیا ہے کہ سورۃ الحاقہ 29ویں سپارے کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے کہ اس کو کسی پاک اور صاف کپڑے پر لکھ کر حاملہ کے جسم کے ساتھ اس کو باندھ دیا جائے تو وہ پیدا ہونے والا بچہ ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا۔ دیگر اگر بچہ پیدا ہونے کے وقت اس سورہ مبارکہ کا پڑا ہوا پانی اس بچے کے منہ میں لگا دیں تو وہ اس کی ذہانت کی علامت ہے اس آیت مبارکہ کی برکت سے، اور وہ بچہ ہر مرض اور ہر آفت سے جس میں بچے مبتلا ہو جاتے ہیں محفوظ رہے گا۔ اور اگر اسی آیت مقدسہ کو سورہ الحاقہ 29ویں سپارے کے اندر جو موجود ہے، اگر روغن زیتون پر پڑھ کر بچے کو مل دیں تو بہت فائدہ ہوگا کہ اس کا جسمانی لحاظ سے کمزوری سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ سب حشرات اور ہر موذی جانور سے جو اکثر بچپن کے وقت بچے پہ حملہ آور ہوتے ہیں وہ محفوظ رہے گا۔ اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سورۃ مبارکہ کو روغن زیتون پر پڑھ کر پھونک دیں اور وہ تیل جو ہے اس بچے کے جسم پر مال دیں تو تمام جسمانی دردوں سے وہ بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو معزز سامعین کرام، میں نے آپ کے سامنے ایک ایسا وظیفہ رکھا جو اگر عورت حاملہ ہے تو اس کا حمل محفوظ رہے گا، پیدا ہونے والا بچہ ذہین اور ہر قسم کی بلا اور مصیبت سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یقیناً انتہائی آسان اور مجرب یہ وظیفہ ہے کہ صرف سورہ الحاقہ کو جو 29ویں سپارے کے اندر موجود ہے اس کو ایک دفعہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اس کا پانی جو ہے وہ اس کی پیدا کرنے والی اس عورت کے منہ کے اندر ڈال دیا جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات
اپنے پیارے حبیب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔